اس وقت جن کی کلاسز ہے نا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. فلک کا سینہ چمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے. فلک کا سینہ چمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے. چھڑے ہیں صلی علیٰ کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں. چھڑے ہیں صلی علیٰ کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں. نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا نہ ایسا در یتیم دیکھا. زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں. زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں. کرے گا محشر بھی یہ نظارہ کہیں بنیں گے محشر میں وہ سہارا. کریں گے سب انتظار ان کا وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. کریں گے سب انتظار ان کا وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں محترم محمد منہاج المصطفیٰ صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے. اب میں بلا تاخیر کلمات نصیحت کے لیے اور آقا علیہ السلام کی
محبت کو حاصل کرنے کے لیے، خوبصورت کلمات پیش کرنے کے لیے اپنے ایوان سے خوبصورت شخصیت کو دعوت دیتا ہوں۔ میری مراد محترم ڈاکٹر محمد وجہ اللہ قادری صاحب ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ اظہار خیال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بڑے محترم المقام، میرے محسن منہاج گرامر القادریہ کیمپس اسکول کے ڈائریکٹر مہر محمد شفیق قادری صاحب، اور ہمارے منہاج القرآن علماء کونسل کے ضلعی ناظم اعلیٰ اور پرنسپل منہاج گرامر اسکول القادریہ کیمپس محترم علامہ خالد محمود منہاجیان صاحب، اور ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں اور ہمارے اسکول کا جو اسٹاف میرے پیچھے بیٹھا ہو، آپ حضرات سے میں گفتگو کروں گا جیسے باپ بیٹے سے بات کرتا ہوں۔ تو اس طرح ماحول حضور کے پیار کا، محبت کا، کہ ہمیں میلاد یا حضور علیہ السلام کے مل جانے سے کیا ملا؟ جہاں جملہ سمجھ آ گیا آپ کو بیٹا؟ اونچی آواز میں بولیے، سمجھ آ گیا؟ جو سمجھ آتا رہے تو آپ نے کہنا جی۔ کیا کہنا بیٹے؟ اب میں آپ کی زبان میں بات کرتا ہوں، آپ کو سمجھ جلدی آ جائے گی، میرا ساتھ بھی دیتے جائیے گا۔ بیٹے سب سے پہلے یہ بتائیں، یہ جو ہاسپٹل ہوتے ہیں اس میں صحت مند بندے چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، بڑے صحت مند ہٹے کٹے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ وہاں کسی صحت مند بندے کا بیڈ پہ جا کے آرام کرنا ہے ہی نہیں، وہ بیماروں کا مرکز ہے۔ کیوں بیٹا ایسا ہی ہے؟ وہ کس کا مرکز ہے؟ بیماروں کا۔ تو جس نے بیمار ہونا اس نے کہاں جانا؟ ہاسپٹل جانا۔ تو ہاسپٹل کب جاتے ہیں؟ خوشی سے جاتے ہیں یا پریشانی میں جاتے ہیں؟ کلفیاں کھاتے جاتے ہیں، چاکلیٹ کھاتے جاتے ہیں؟ نہیں، آپ گھر میں ماں کے پاس ہیں، آپ گھر میں باپ کے پاس ہیں، پین ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں پاپا پین ہو رہی ہے، تو پاپا یا ماما آپ کو کس کے پاس لے کے جائیں گے بیٹے؟ اونچا بولیے، کس کے پاس؟ اونچا بولیں گے، میرے پیچھے جو اسٹاف بیٹھا وہ بھی میرا ساتھ دے، کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ تو ڈاکٹر کے پاس آپ چاکلیٹ کھاتے ہوئے جائیں گے، تصویریں بناتے ہوئے جائیں گے، ہنہناتے چہچہاتے جائیں گے؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ بیمار ہو، اچھلتا کودتا، کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ اب آپ بیٹے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر تھا 2 نمبر کا، اس نے آپ کو انجیکشن لگا دیا اور لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہماری ماں بھی بات کو سمجھیں، آپ کسی نیم حکیم کے پاس چلے گئے، میرا بیٹا بیمار ہے، یکدم اس کو پین ہوئی، اس کو دیکھیں، اس نے 2 نمبر کا انجیکشن لگا دیا، بگڑ گئی طبیعت، فوری ایمرجنسی گئے، ایمرجنسی والوں نے کہا فوری طور پہ اس کو اس ہاسپٹل میں لے کے جائیں، اس کو فوری طور پہ ایمرجنسی کی ضرورت ہے۔ اب وہ بیماری جو آپ گھر سے لے کے بیٹا نکلے تھے، اس کا بیڑا غرق 2 نمبر کے ڈاکٹر نے کیا، 2 نمبر کے معالج نے کیا۔ اب آپ پھر اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں نکلے، اچھے ڈاکٹر نے آپ کو اچھی ٹریٹمنٹ دی، اچھا علاج دیا،
उसी रात को आप सेहतमंद होकर घर में आ गए, माँ बाप के चेहरे खिल उठे। अब बताइए, सेहत सही हुई 1 नंबर डॉक्टर के पास या 2 नंबर? 1 नंबर। फिर बोलिए, 1 नंबर के पास या? तो 1 नंबर के पास आप गए। अब 2 बातें आपको मिली। हम बीमार हुए, सेहत लेने के लिए निकले। बीमार किस शय से हुए? डॉक्टर ने कहा आपकी आंतों में सोजिश है, आपके अंदर बहुत बड़ा जख्म है, यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा। उसने आपकी जेली बंद करा दी, आपकी लेज और पापड़ियां, आपकी बबल बंद करते हैं आप। जब तक आपको टीका ना लगे आप बंद नहीं करते। आप फौरी तौर पे वो क्या उसको कहते हैं, वो आलू के चिप्स खाते हैं, टिका के मसाला डाला और घर गए, मामा पेन हो रही। खाते भी आप अपनी मर्जी से और उसका गड़बड़ भी आप अपनी मर्जी से करते हैं। अब 2 बेटे आपको चीजें मिली कि डॉक्टर के पास कभी सेहतमंद नहीं जाता, हॉस्पिटल में कभी कोई सेहतमंद नहीं जाता। एक दूसरा ये मिला बेटा कि डॉक्टर के पास कभी जाएं तो अच्छे के पास जाएं, 2 नंबर के पास। अब ये 1 नंबर 2 नंबर किसने सिखाया? ये बात समझनी बेटा। आप अब ये देखें बेटा, ये क्या है? बोलिए, ऊंचा बोले बेटा, ये क्या है? गिलास। ये क्या है? खा सकते हैं? बोलो ना, ये क्या है? खा सकते हैं? फाड़ के रोटी की तरह नहीं। इसी तरह ये प्लेट है, खा सकते हैं? नहीं। आपसे बंदा पूछे क्यों नहीं खा सकते, वो देखे बच्चा मट्टी में बैठ के मट्टी खा रहा, तो आप कहेंगे वो तो बच्चा, उसको पता ही नहीं। अब बात पता और ना पता पे आ गई। उसे पता नहीं है, वो खा रहा, आपको पता, आप नहीं खा रहे। ये फर्क क्या? ये फर्क तब हुआ जब हमें पता चला कि ये चीजें खाने से फायदा होता है और ये चीजें खाने से नुकसान होता है। अब 2 बातें आगे चल पड़ी। 1 नंबर 2 नंबर वहां रुक गया। अब फायदा और नुकसान की बात आ गई। अब इससे आगे चले। ये सारी बातें किसने बताई? ये खाओगे तो फायदा होगा, ये खाओगे नुकसान होगा, आमिना के लाल। ये बातें किसने बताई? ताजदारे कायनात ने। ये आका की बातें माँ बाप के जरिए हम तक पहुंची कि बेटे अच्छी चीज खाओगे सेहतमंद रहोगे, बुरी चीज खाओगे तो सेहतमंद। यहां तक मेरी बात समझ आ गई बेटा आपको? जी। अब अगली एक अजीब बात बताऊं। आप लस्सी पी के गाड़ी चला लें, शरबत पी के बाइक चला लें, कोई बोतल पिए, आपके शौहर हैं, वालिद हैं, वो कोई चीज खाएं पिए, मसलन चिप्स है, उसके ऊपर आपने कोई अंडा लगाया और खा के आपने गाड़ी चला ली, कोई भी मना नहीं करेगा। रोटी खाएं, पराठा खाएं, अब जो भी खा लें, फिर 1 कप चाय पी, आपने जाके गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, चलाएं, आपको कोई मना नहीं करेगा। अब आपको मना कोई नहीं करेगा। अब उल्टी सुने, बाहर के मुल्क में शराब कोई पिए, क्या शराब, उसको गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं। बात समझ में आ रही है? अब शराब इस्लाम में हराम है क्या हलाल? हराम है। अब शराब हराम से वो पीते हैं, गाड़ी नहीं चला सकते, जहाज नहीं चला सकते। उसको जो रेंट पे कार लेके जाता है, टैक्सी लेके जाता है, वो भी उसको पुलिस वाले कहते हैं टैक्सी लो, ड्राइविंग नहीं करनी। आप पीछे बैठो, फ्रंट सीट पे ड्राइवर बैठेगा, आपको घर ड्रॉप करेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो शराब पीता है, ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठता। आप लस्सी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, आप जो मर्जी चला, तो आप कहेंगे कादरी साहब ये चीजें वो हैं जिससे इंसान की बॉडी को ताकत मिलती है, विटामिन मिलते हैं। तो बंदा आपसे पूछता किसने बताया? आप कहेंगे ताजदारे कायनात ने। फिर बोलिए ताजदारे। ये सारी बातें आपको माँ बाप ने बताई। बेटे दूध पियो, सेहत मिलेगी, दांत मजबूत होंगे। बेटा अच्छा खाना खाएं तो सेहत बनेगी, आपका खून साफ होगा, आपके खून के अंदर बीमारी नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे चले। हम लोग ये बात बेटे मैंने भी आपको कही ना, आप ये नहीं खा सकते, नहीं ना खा सकते। अच्छा चिकन खा जाते हैं? क्यों खाते हैं? बटेर खा लें। जितने परिंदे फिजाओं में उड़ते हैं उनमें कुछ हलाल है कुछ हराम है। ये जो हलाल हराम किसने बताया? आप कहेंगे हलाल मुस्तफा ने बताया, हराम मुस्तफा ने बताया। तो कोई पूछे मैं नहीं मानता, मैं हर शय खाऊंगा,
تو آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کھایا وہ زندگی میں صحت مند نہیں رہتا۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے بیٹا، اب فوت ہو گئے، وہ امریکہ میں رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ وہ خود مجھے بتاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں قادری صاحب آپ کو اندازہ نہیں وہاں بیماریاں کتنی پھیلی ہوئی ہیں، آپ کو اندازہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ حرام بڑا کھاتے ہیں، تو حرام کھانے سے کبھی بندے کو صحت نہیں ملتی۔ اب اگلی بات سنو، اچھا حلال کھانے سے کیا ہوگا؟ آپ بکرا کھا لیں، آپ کٹا کھا لیں، آپ وہ مرغی کھا لیں، بٹیر کھا لیں، کوئی بھی چیز کوئی بھی کھا لیں، یہ حلال ہے، کھائیں، آپ کا خون صاف ہوگا، آپ کو صحت ملے گی، آپ کی طبیعت میں تازگی آئے گی۔ ہر وہ شے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا نا بیٹا کہ نہیں کھانی، وہ کھانے سے کبھی بھی خون صاف پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ جب یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو اس بات کو غور سے سنیے گا۔ امریکہ میں توا ہر دکان پہ لگا ہوتا ہے، ریسٹورنٹ، اس کے اوپر وہ دو چیزیں پکاتے ہیں۔ اب میری طرف دیکھیے، ذرا غور سے دیکھ، میں یہاں سوئی چبو دیتا ہوں، ٹچ لگاتا ہوں۔ اب یہاں میں ٹچ کرتا ہوں، میں ٹک لگا تو اندر سے کیا نکلے گا؟ جی خون۔ خون کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ بلڈ۔ اب کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ماما کا، ماما نے بابا کو 4 سنا دی، بلڈ ہائی ہو گیا۔ تو ہائی کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں بلڈ، اس کو پریشر ملا تو وہ ہائی ہو گیا۔ اب یہاں سے کیا نکلا بیٹا؟ خون۔ یہاں کوئی بچہ کھڑا ہو کے کہے گا قادری صاحب میں صبح خون کا ناشتہ کرتا ہوں؟ جی نہیں۔ کوئی عورت، کوئی بچہ، کیوں بیٹے کوئی بھی اس طرح کی خوراک نہیں کھاتا۔ بندہ آپ سے پوچھے کیوں نہیں کھاتے؟ وہ مثال انہوں نے مجھے جو ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں امریکہ میں توے لگے ہوتے ہیں، توے، ان تووں پر خون پکایا جاتا، بلڈ، وہ اوپر پکا کے اس میں شہد ملا کے کھاتے تھے امریکہ میں۔ اب ہم تو نہیں نا کھاتے، ہم کون ہیں؟ پوجا بولیے بیٹے، مزہ آ رہا میری باتوں کا؟ اچھا وہ خون کھاتے تھے۔ اب اللہ نے آقا کو فرما دیا تھا محبوب خون نہ کھانا، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، مردار حرام، مردے جانور حرام، سارے حرام، بھلے وہ حلال ہو، بکری مر گئی حرام، آپ نہیں کھا سکتے، کوئی جانور گر کے مر گیا حرام، خون جانور کا حرام۔ اب قرآن نے تاجدار کائنات کو فرما دیا کہ یہ جانور جو مر جائیں ان کا خون ذبح کرتے ہوئے نہیں کھانا، بھلے حلال جانور آپ نے ذبح کیا۔ اچھا ہوا کیا؟ امریکہ میں بیماریاں پھیل گئی۔ آپ تو خیر نہیں پتا، میرے پاس ایک فیملی آئی، مجھے ان کی والدہ نے کہا قادری صاحب اس بچے کے معدے میں بالون ہے، غبارہ کہتے ہیں نا، بالون۔ اب بالون وہ معدے میں ڈال دیتے ہیں اوپر سے، وہ پھول جاتا، اس سے کیا وہ کرتے ہیں؟ کھانا تھوڑا کھاتے ہیں، پہلے بالون ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے، پھر تھوڑا کھانا کھاتے ہیں، وہ کچھ عرصے کے بعد وہ نکال دیتے۔ امریکہ میں ہسپتال کے ہسپتال بھر گئے جو بلڈ کھاتے تھے۔ کیا کھاتے تھے؟ بلڈ۔ بالآخر امریکہ کے ڈاکٹروں نے بین کر دیا، خبردار اس سے مرد پیدا ہوتا ہے، رک جاؤ۔ قربان جائیں، آپ اس رسول کو مانتے ہیں جس نے آپ کو صدیوں پہلے کہہ دیا تھا بیٹا خون نہ کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ بیماریاں پھیل۔ کیوں بیماری پھیلتی؟ خون ہضم ہوتا نہیں بلکہ نظام ہضم کو برباد کر کے باہر آتا۔ اس پر ڈاکٹروں نے لکھ کر دیا آج کے بعد امریکہ میں کوئی خون بطور خوراک کے کھائے گا۔ یہ آپ نے پہلی بار سنا کہ پہلی بھی سنا تھا؟ کیوں بیٹے پہلی بار سنا؟ چلو آگے ایک اور بات سناتا ہوں۔ ایک غیر مسلم تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کبھی گھر جائیں یہ تجربہ کیجئے گا، پانی لیں کھلے برتن، اس کو رکھ دیں، یہ مکھی نہیں اڑتی ہوئی آتی، اس کو کیا انگریزی میں کہتے ہیں آپ بولو؟ ہاں ٹھیک، نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ مکھی، یہ جو آپ کی عام اڑتی ہے، اس کو آپ کبھی دیکھیں کھانے والے کوئی بھی لکوڈ چیز کے اوپر آ کے جب بیٹھتی ڈوب جاتی ہے۔ آپ میں سے مجھے بچہ کوئی بتائے گا کہ یہ مکھی ساری ڈوبتی ہے یا آدھی ڈوبتی ہے؟ اونچا بولے۔ ہاں جی، 2 ونگ اس کے ہوتے ہیں بیٹا، ایک اندر اور ایک باہر۔ نوٹ کیا یہ کیوں؟
قربان جائیں اس رسول کی تعلیم پر. آقا نے فرمایا اس ایک ونگ میں بیماری ہے اور ایک ونگ میں اونچا بولی, دوسرے ونگ میں شفا ہے. ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا سامنے, مسلم جو فیملی تھی نا وہ عمرہ کر کے بیٹھی, انہوں نے چائے پینی تھی. تو پیتے پیتے نا کوئی مکھی آ کے ان کے کسی مشروب کے اوپر آ کے بیٹھ, وہ ڈوب گئی. اس نے کیا کیا, اس نے گوتا لگایا, مکھی پانی میں تھی یا مشروب میں تھی, اس نے گوتا لگا کے نکال کے پھینک دیا. پانی نارمل ہو, اتنا بھی گرم نہ ہو کہ مر جائے, یہ دھیان میں رکھیں. اس نے پھینک دی اور وہ پانی پی لیا. وہ جو سامنے بیٹھا تھا نا اس نے کہا حضرت صاحب یہ کیا کیا, یہ مکھی ہے, غلاظت پہ بیٹھتی ہے, گندگی کھاتی, اس کو آپ نے اندر ڈالا اور اس کو غوطہ دے کے باہر نکالا اور آپ مشروب پی رہے ہیں. اس نے کہا سنو, میرے آقا نے فرمایا کہ مکھی کے دو ونگ ہوتے ہیں, ایک میں بیماری اور ایک میں شفا ہوتی. تو جو شفا والا ہے وہ اوپر رکھتی ہے, جو بیماری والا وہ اندر رکھتی. میں نے گوتا ڈال کے شفا والا بنا لیا. وہ جو انگریز تھا نا اس نے چیخ ماری, اس نے کہا وہ. اب اس مسلمان نے پوچھا تمہیں کیا ہوا. وہ جو فیملی مسلمان ہوئی تھی واقعہ تو انہوں نے سنایا. اس انگریز نے کہا میں آپ کو ایک عجیب بات سناؤں. اس نے کہا ہمارے ملک کی جو آرمی تھی اس کو بیماری لگ گئی, جو فوج تھی نا اس کو ایک بیماری لگ گئی اور انسانی جلد جو تھی وہ خراب ہو رہی, علاج نہیں ہوتا. ڈاکٹر کو ایک لوشن ملا کسی جگہ سے, لوشن, وہ انہوں نے اوپر لگایا, مریض ٹھیک ہو گیا, لوشن ختم ہو گیا. وہ کسی اور ملک سے آیا تھا, انہوں نے اس کی ریسرچ کی کہ یہ کون سا لوشن تھا. کرتے کرتے وہ ریسرچ یہاں تک پہنچی کہ یہ لوشن کسی جانور کے جسم سے نکلا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کسی جانور کی پوٹی ہوگی, کسی کی لعاب ہوگی, دو ہی چیزیں ہوتی, یا لعاب ہوتی یا پوٹی ہوتی. انہوں نے اس کی ریسرچ کی. ریسرچ کرتے کرتے وہ پہنچے کہ یہ کسی مکھی کا لوشن ہے. کس کا؟ مکھی کا. بالآخر انہوں نے مکھیوں کو تلاش کیا, شہد کی مکھی ہے, بیڑ ہے, کوئی اور شے ہے. کرتے کرتے وہ اس مکھی پر پہنچے کہ اس مکھی کے ایک ونگ پر اللہ نے شفا کے اثرات رکھے ہیں. اگر وہ شفا کے اثرات اتار دیں, مریض کو کھلا دیں, اللہ شفا دے دیتا. اب کہاں تاجدار کائنات کی تعلیم کہ حضور آئے تو ہمیں ہدایت ملی, ہدایت کے صدقے ہمیں صحت ملی. اور صحت کب ملتی ہے؟ جب حضور کے فرمان کے مطابق آپ چلتی ہیں. اب دیکھیں نا, عورت ہے, عورت کو پہلے کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا, ٹائم بتاتے جانا بیٹا مجھے کوئی پتہ نہیں, جی ٹائم مکمل ہو. اب میں بات آخری کر رہا ہوں. اب حضور علیہ السلام نے ہر وہ شے بتا دی جو امتی کے لیے زندہ رہنے کی ضرورت تھی. اب دو چیزیں سمجھ لیں, ایک بیماری ظاہری ہوتی ہے, ایک بیماری باطنی. ظاہری بیماری وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں, نظر آتی. باطنی جھوٹ ہے. آپ روزانہ یہاں گیٹ پہ جھوٹ بول لیں, آپ اپنے ابو سے جھوٹ بول لیں, آپ خاندان میں چاچو ماموں سے جھوٹ بول لیں, اگلے دن آپ کی عزت ہوگی یا خاطر تواضع ہوگی؟ یہ جو خاطر تواضع کیوں ہوئی؟ آپ کے جھوٹ بول لیں, آپ کا کردار نیچے آیا. یہ کردار نیچے آیا تو آپ کو پہلے کسی نے بتایا نہیں تھا؟ بتایا تھا مصطفیٰ نے. ماں باپ نے کہا تھا بیٹے نبی نے جھوٹ بولنے سے, بولیے, نبی نے جھوٹ بولنے سے منع. تو بیماری حسد بھی ہے, نظر نہیں آتی, کینہ ہے, بغض ہے, تو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی. کیوں؟ ماں نرم ہوتی ہے, باپ سخت ہوتا, باپ چار لگاتا, ماں ایک بھی نہیں لگنے دیتی. اس لیے اللہ نے اپنی محبت کا جوہر ماں کی محبت کی شکل میں آپ کو عطا کیا. تو حضور کے صدقے ہمیں زندگی ملی, حضور کے صدقے ہمیں زندگی کے گزارنے کے طریقے ملے, حضور کے صدقے ہمیں سچائی ملی, حضور کے صدقے کردار سازی ملی, حضور کے صدقے ہمیں زندگی کے میڈیکل کے شعبہ جات میں ہر وہ شے صدیوں پہلے حضور نے بتا دی جو آج 1400 سال کے بعد میڈیکل سائنس آپ کو بتا رہی. یہ ہمارا ادارہ منہاج گرامر اسکول, جس کو یہ چلانے والے ذمہ داران بیٹھے ہیں, میری بیٹیاں, میرے پیچھے اسٹاف کاملہ بیٹھا ہے, ہماری مائیں اس ادارے میں الحمدللہ محافل میلاد کے یہ سلسلے چل رہے ہیں. اگر بیٹے حضور نہ ہوتے تو ہماری انسانیت بھی نہ ہوتی. یہ سب کچھ حضور کے آنے کا صدقہ ہے, آمنہ کے لال کی نسبت غلامی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس رسول کا امتی بنایا, جس رسول کی امت پہلے نبیوں کو بنایا, پھر حضور علیہ السلام کی امت کو بنایا.
تو پھر ماں باپ کو عزت، بڑے کی عزت، والدین کی عزت، سوسائٹی کی عزت، یہ ساری چیزیں آپ کو تاجدار کائنات کے دین نے بتائیں۔ اس منہاج گرامر اسکول میں آپ کو محبت رسول، سرزمین شیخوپورہ میں یہ چیزیں آپ کو کسی اور اسکول میں نہیں ملے۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ بیٹے اپنائیت ہے۔ آپ کو اپنائیت صرف نہیں دے رہے کہ آپ ہمارے بنیں، آپ کو حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں۔ اور یہ ڈائریکٹر صاحب کی محبت ہے کہ اپنی آپ کو انہوں نے اس مشن میں قربان کیا۔ اور آپ کے لیے سلامتی ہے، آپ کے ماں باپ کے لیے سلامتی ہے، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسکول کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں اس میں والدین زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر شامل ہوں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے بیٹے بیٹیاں زندگی میں کامیاب تر انسان بنیں اور ملک اور قوم کی خدمت والے بنتے ہوئے کردار سازی میں نظر آئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي۔ يا نبي سلام عليك، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ ہے سما ہر سو نرالا، مہرباں ہے رب تعالی، ہر طرف دیکھو اجالا، کہ آ گیا ہے کملی والا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ استفیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقائے امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ یا الہی صدقائے میلاد رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بیٹھ دیں دعا میں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد الحبیب المحبوب شافی العلل و مفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی درجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ باری تعالیٰ آج منہاج گرامر اسکول القادریہ کیمپس میں
खूबसूरत समा, मोहब्बत भरा, प्यार भरा, आका दो जहां को खुश आमदीद कहने का समा। बेटों ने, बेटियों ने, इनकी माँ ने बपा किया मौला, वो समा कैसा होगा जब मदीने वाला मदीने पहुंचा। कि बच्चों ने दफ पर कहा होगा, तलाल बद्रु अलैना इंसानियतुल विदा। मौला हमारा भी पढ़ना कबूल फरमा ले, हमारा भी मिल बैठना कबूल फरमा ले। आका की आमद की खुशियों की मस्ती इन बेटों को, बेटियों को, हमारे इदारे के मेंबरान को हर वक्त नसीब फरमा। ये इश्क की मस्तियाँ, मोहब्बत की मस्तियाँ, ये आका की चाहतें, रग़बतें, कुर्बतें, हलावतें और लज्जतें मौला हर पल, हर आन, हर एक ईमानदार के कल्ब बातन में मजबूत कर दे, मुस्तहकम कर दे, पुख्ता कर दे। मौला सुबह हो लबों पर दरूद सलाम, दोपहर हो आका की मोहब्बत का ध्यान हो, रात हो तजल्लियात मुस्तफ़ा हो। मौला हर गम से, हर तकलीफ से, हर अजीजत से, हर ज़ाहरी बातिन आफात व हादिसात बलियात से महफूज फरमा। आज के इस प्रोग्राम को दूर तक जो मेरे बेटे बेटियां देख रहे हैं, सुन रहे हैं मौला, ये हमारे इस मिनहाज ग्रामर स्कूल की इस मोहब्बत भरी मजाल जो भी चल रही है मौला, ये हुजूर की महफिलें चल रही हैं, सदा बहार इन माओ बहनों बेटियों के घरों में ये समाज जारी और सारी फरमा दे। जो दुआएं, इल्तिजाएं, दरख्वास्तें, मुरादें, ख्वाहिशें, आरजुएं लेकर मेरे बेटे बेटियां हाजिर हुए, मौला कबूल फरमा। हर हमारी आज की महफिल मिलाद को अजीम शर्फ कबूलियत अता फरमा। महर मोहम्मद शफीक साहब, इनके घर वालों पर, ख़ानदान पर और बिलखुसूस हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत पर ख़ास लुत्फ़ करम नसीब फरमा। मौला वो करम दे जो इमाम शरफुद्दीन बूसीरी को नात सुनाने के बदले में मिला, वो करम दे जो मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह को हुजूर के इश्क व मोहब्बत में फनाफियत के सदके मिला, वो करम दे जो मौला रूम को हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गर्क होने के सिले में मिला, वो करम दे जो हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी को हुजूर की मोहब्बत की दावतें देते हुए मिला, वो करम फरमा जो हुजूर शेखुल इस्लाम को महबूब की कुर्बत के सदके तूने अता फरमाया, और वो करम अता फरमा जो हुर कुदवतुल औलिया के सदके आपके गुलामों का नसीब रहे। बारी ताला हमारे जितने भी अहबाब जो दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी कब्रों को रोशन फरमा, और हुजूर के मिलाद के सदके उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा दे, बाबरकत फरमा दे। जिनके माँ बाप आइज़ा व गरीबा इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनको हुजूर की शफात का सामान अता फरमा। इस इदारे को तरक्की दे, वुसअत दे, बुलंदी दे। इस इदारे में पढ़ने वाले मेरे बेटों और बेटियों को मौला हुजूर के सदके वक्त का वली बना दे, वक्त का वली बना दे, वक्त का वली बना दे। इनको हर जिल्लत से बचाना, हर खौफ से बचाना, हर बदनामी से बचाना, हर वहशत से बचाना, हर मोहताजी से बचाना। सदा बहार हर लम्हे तेरे महबूब की मोहब्बत के ये गुण गाते रहें, और हर लम्हे मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जिक्र सुनाते रहें। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या रहमान। एक बेटी उठाइए, प्लेट ले, सारी बेटियों को दे। एक बेटा आ जाए आगे, आप भी एक प्लेट ले लें, सब बेटों को एक एक दे दें।